انسان جب نیکی کرتا ہے نا تو وہ نیکی صرف اسے فائدہ نہیں دے رہی ہوتی، اس کی اولاد کو بھی فائدہ دیتی ہے، اس کی نسلوں کو بھی فائدہ دیتی ہے، اس کے گھر بار کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ اور ہم بعض اوقات نیکی کر کے یا تو نیکی کرنے سے پہلے سمجھ رہے ہوتے ہیں یار اس کا کیا فائدہ ہے، تھوڑا سا ہی تو نیکی ہے، چھوٹی سی تو نیکی ہے، یہ نیکی کر کے بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ ہوگا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے نہ نیکی بھلائی جاتی ہے نہ گناہ بھلایا جاتا ہے۔ میں اور آپ تو بھول جاتے ہیں مگر اللہ کی بارگاہ میں یہ سب لکھ لیا گیا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، جمعے کے خطبے میں یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ تو ہر بار سنتے ہیں، سمجھ تو آتا نہیں، نہ کبھی کوشش کی امام صاحب سے پوچھنے کی یا کوئی ٹرانسلیشن تو یار روز جمعے کا خطبہ، ہر جمعے کو جمعے کا خطبہ سنتا ہوں، سمجھ نہیں آتا امام صاحب کیا بول رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اتنے کمال کے اس میں میسیجز ہوتے ہیں۔ اس میں حدیث آتی ہے البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ یاد آ رہا ہے؟ سب سر بھی ہلا رہے ہیں، ہاں یار ایسا کچھ امام صاحب بولتے تو ہیں، آدھوں کو تو یاد بھی ہوگی مگر مانا نہیں پتا۔ آپ بلیو کریں، یقین کریں، یہ ایسی حدیث ہے جو جھنجھوڑ دیتی ہے، جو ہلا دیتی ہے۔ اگر اس کا معنی پتا ہو نا کیا کمال کا میسج ہے اس میں۔ فرمایا البر لا یبلا، فرمایا نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے، ہاں نیکی باقی رہتی ہے، پھلتی رہتی ہے، مہک نکلتی رہتی ہے، نیکی پرانی نہیں ہوتی۔ البر لا یبلا، فرمایا والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کر کر کے بھول بیٹھے۔ ہمارے بزرگوں سے بچپن میں کوئی خطا ہو نا تو وہ اسے یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ ہم تو روز گناہ کر رہے ہیں، روز بھول ہی جا رہے ہیں۔ ذرا مسجد میں آ جائیں، اجتماع میں بیٹھ جائیں، کسی دعا میں آنسو بہ نکلیں، لگتا ہے یار میں تو بڑا نیک ہو گیا ہوں، میں نے تو بڑی زبردست نیکی کر دی، 100-200 مسجد کے ڈبے میں ڈال دیے، میں تو سخی بھی ہو گیا ہوں۔ ارے تجھے تیری 2 نیکیاں نظر آ رہی ہیں، 500 گناہ کر کے آیا، وہ شرم نہیں آ رہی؟ وہ کدھر گئے، وہ کس کھاتے میں گئے؟ یہ بڑا پرابلم ہے ہمارا کہ نیکیاں ساری یاد ہیں، گناہ بھول جاتے ہیں۔ مگر سنو حدیث کیا کہہ رہی ہے، وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ بھلایا نہیں جائے گا۔ پھر آگے فرمایا وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، فرمایا بدلہ لینے والی ذات جو ہے نا اللہ کریم کی ذات، اس کو موت نہیں آنی ہے۔ نیکی بھی تمہاری پرانی نہیں ہو رہی ہے، گناہ بھلایا نہیں جا رہا ہے، اور جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے اس کا بدلہ دینا ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا، اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ کاش یہ میں کہتا ہوں ایک ہی حدیث جو ہے نا اتنا بڑا انڈیکیٹر ہے، اتنا بڑا یوں سمجھے میسج ہے کہ بندہ نیکی کرتے ہوئے سوچے کہ یار اور کر لوں، یہ باقی رہے گی، یہ پرانی نہیں ہوگی، یہ کام آئے گی، کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ہوگا، یہ بلا کو روک لے گی، یہ رزق میں برکت لے آئے گی، یہ بچوں کے لیے بھلائی بن جائے گی، یا تھوڑی اور کر لوں، تھوڑی اور نیکی کر لوں، تھوڑے نوافل اور پڑھ لوں، تھوڑا ذکر و اذکار اور کر لوں، تھوڑا صدقہ اور دے دوں، تھوڑی کسی کی مدد اور کر دوں، یار یہ میرا اکاؤنٹ بڑھ رہا ہے۔ البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہو رہی۔ اور جب گناہ کرنے کو جی چاہے نا تو یاد آ جائے وَذَنبُ لَا يُنسَى، یار یہ میں حرام دیکھ رہا ہوں، یہ بھلایا نہیں جائے گا، یہ باقی رہے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کی مار نہ پڑ جائے۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے۔ اور یہ آخر میں فرمایا نا اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے تجھے جو کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار چلو یار ابھی کر لو بعد میں دیکھیں گے، یہ حدیث یاد رکھنا، کما تدین تدان، جو کرو گے ویسی بھرو گے۔ کوئی آج کل کھجور کا پودا لگا کر آم کی امید نہیں رکھتا ہے، اپنے گھر میں ناریل کا بیج لگائیں اور کیا امرود نہیں نکل رہے؟ لوگ کہیں گے طبیعت تو ٹھیک ہے، ناریل ہی نکلے گا، لگایا ناریل، امرود کہاں سے آئے گا؟ تو گناہ کر کر کے جنت کی امید رکھنا کیسا؟ اللہ کو ناراضی والے کام بھی کروں اور امید یہ ہے کہ جنت میں چلا جاؤں، قبر جنت کا باغ بن جائے، نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، خود سوچو نا بیج کون سا لگا رہے ہو؟ اگر جنت میں جانا ہے تو جنت والا راستہ بھی تو اختیار کرنا پڑے گا نا۔ اب مثال کے طور پہ میں اس وقت فیضان مدینہ سے اس کے قریب سے آ رہا ہوں ملیر، اب ملیر آنے کے لیے مجھے شارع فیصل لینا پڑا نا۔ اب میں کہوں میں سپر ہائی وے جا رہا ہوں، دعا کر دیں ملیر پہنچ جاؤں، تو لوگ کہیں گے حضرت پہلے روڈ تو ملیر کر لیں پھر دعا کروائیں کہ رش نہ ملے۔ روڈ آپ نے لیا ہوا جناب حیدرآباد کا اور دعا ہم سے کروا رہے ہیں ملیر کی، کیا کہیں گے لوگ؟ سچ بتاؤ۔ چلے میں تھوڑا سا اور اس کو عوامی زبان میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک بچہ ہے، امام صاحب کو ملا، کہتا ہے امام صاحب دعا کر دیں میٹرک میں پاس ہو جاؤں۔ میٹرک کے امتحان بھی ہو رہے تھے، دوسری دن آیا امام صاحب کو بھی روکا، 3 نمازیوں بھی کہا ذرا آپ سب دعا کر دینا میٹرک کے امتحان میں پاس ہو جاؤں۔ اچھا بیٹا چلے دعا کر دیں۔ تیسرے دن پھر آ گیا، دوبارہ دعا کر دیں۔ بچہ تم کون سے اسکول میں پڑھتے ہو؟ میں پڑھتا تو نہیں ہوں۔ اسکول میں نہیں پڑھتے؟ کہ امتحان دیا ہے؟ نہیں۔ ارے امتحان بھی نہیں دیا، اسکول میں داخلہ نہیں لیا اور روز آ کے ہم سے دعا کروا رہے ہو میٹرک میں پاس ہو جاؤں، کیا کہو گے اس کو؟ تو پاگل آدمی ہو۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کا معاملہ یہی ہے، حضرت دعا کر دیں جنت میں چلا جاؤں۔
حضرت دعا کر دے نیک بن جاؤں، بہت اچھی بات ہے، دعائیں، میں خدا نہ خواستہ دعا کو غلط نہیں کہہ رہا بھائی، جنت میں جانے کی دعا کر رہے ہو کہ 2-4 قدم جنت کی طرف اٹھائے بھی کہ نہیں، کوئی نمازیں شروع کی کہ نہیں، دعا کر دے نیک بن جاؤں تو کچھ نیک لوگوں کی صحبت بھی اپنائی کہ نہیں، کام سارے غلط جاری ہیں اور روز دعائیں کر رہے ہیں۔ دعا بھی کرنی ہے مگر اس سے پہلے کچھ دوا بھی تو کر لو نا، خدا را سمجھو بیج جو بونا ہے وہی کاٹنا ہے۔ ہم نیکیاں کریں پھر اللہ سے دعا کریں یا اللہ قبول فرما لے، پھر دعا کریں مولا جنت عطا فرما دے، پھر مزہ ہے نا۔ حرام روزی بھی جاری، نماز قضا بھی ہو رہی ہیں، گندی محفلیں بھی جاری ہیں، اور تمنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یہی بات تو اپنے شعر میں کہی نا، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ کہتے کام جہنم میں جانے والے کیے ہیں اور شوق جنت میں جانے والا ہے، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ بڑی کمال کی بات ہے، فرمایا چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہو لیکن گناہ کس کے ہیں؟ نافرمانیاں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، لوگوں سے چھپ رہے ہیں، اس کو تو پتا ہے نا کس کی گناہ کر رہے ہو۔ یہی بات اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ حدیث یاد کر لو۔